قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد آئندہ نگران وزیر اعظم کے نام بارے قیاس آرائیوں میں شدت آ گئی ہے۔ تاہم باوثوق ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ابھی تک سامنے آنے والے ناموں میں سے کوئی بھی نگران وزیر اعظم مقرر نہیں کیا جا رہا۔ قابل اعتماد ذرائع کا مزید دعویٰ ہے کہ آئندہ نگران وزیر اعظم منتخب ہونے والے فرد کی کنیت کا پہلا لفظ جے نہیں بلکہ کے ہوگا، یعنی اس کے نام کا آخری حصہ خان، خٹک، کاکڑ یا کیانی ہوگا اور اس کا تعلق کسی چھوٹے صوبے سے ہوگا۔ ذرائع کا مزید دعویٰ ہے کہ ابھی تک نگران وزیر اعظم کے لیے سامنے آنے والے ناموں میں اس کا نام شامل نہیں ہے۔ پاکستان میں ان دنوں سب کی نظریں نگران وزیر اعظم کے تقرر کی طرف جڑی ہیں۔ عقدہ ہے کہ کھلنے میں نہیں آ رہا۔ تاہم اس سارے معاملے میں ایک بات دلچسپ ہے کہ جو بھی نام کسی بھی طریقے سے منظر عام پر آیا یا لایا گیا، اس نام نے کم از کم 24 گھنٹوں ٹی وی سکرینوں پر راج کیا۔ کئی نام تو ایسے ہیں کہ جن کی بازگشت کئی دن تک سنائی دی۔ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اب تک وہ کون سے نام ہیں جنہوں نے نگران وزیر اعظم کے لیے عوام کی توجہ حاصل کی ہے۔ نگران وزیر اعظم کے تقرر کی گھمن گیری میں سنجیدہ حلقوں سے جو پہلا نام سامنے آیا وہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا تھا۔ ایک اخبار نے اپنے ذرائع سے یہ خبر شائع کی تو دیکھتے ہی دیکھتے اسحاق ڈار کا نام ہر ایک کی زبان پر تھا۔ صورتحال اس وقت دلچسپ ہوئی جب مسلم لیگ نون کی قیادت نے برملا اس بات سے انکار نہیں کیا۔ البتہ خواجہ آصف سمیت ایک دو رہنماؤں نے دبے لفظوں میں کہا کہ یہ فیصلہ صائب نہیں ہوگا۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سرے سے یہ نام زیر غور ہی نہیں۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ یہ نام خود مسلم لیگ کے حلقوں کی طرف سے جاری کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے کھل کر پالیسی کا اظہار نہ ہونے کے باعث اسحاق ڈار کے نام پر پیپلز پارٹی اور دیگر کے تحفظات کے بعد اچانک حفیظ شیخ کا نام نمودار ہوا۔ سیاسی مبصرین اس نام کو اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ 2 دن تک یہ نام بھی ٹی وی سکرینوں پر رہا۔ اسٹیٹ بینک کے سابق سربراہ رضا باقر کا نام حفیظ شیخ کے متبادل کے طور پر آیا اور اس حوالے سے بھی کئی تال میل جوڑے گئے۔ تاہم حفیظ شیخ کے مقابلے میں یہ نام زیادہ دیر سکرین پر ٹک نہ سکا۔ جب تجزیہ کاروں اور سیاسی دماغوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی سیاسی شخص بھی تو نگران ہو سکتا ہے تو صورت دوسری طرف چل پڑی۔ سیاسی پنڈت اسحاق ڈار اور حفیظ شیخ کے ناموں کی توجیہات یہ تلاش کرتے رہے چونکہ ملک میں معاشی بحران ہے، اس لیے کوئی ماہر معیشت ہی نگران وزیر اعظم ہوگا۔ جب شاہد خاقان عباسی کا نام اچانک نمودار ہوا تو کسی حد تک اس کو بھی معاشی خاکے سے جوڑا گیا۔ خود شاہد خاقان عباسی نے اس کی تردید کرنے کی بجائے کہا کہ اگر انہیں یہ کام سونپا گیا تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نام نے بھی 24 گھنٹوں تک تجزیہ کاروں کو تجزیاتی ایندھن مہیا کیے رکھا۔ جب سیاسی اندازے کچھ کم ہونا شروع ہوئے تو ایک جملہ جو تواتر سے سننے میں مل رہا تھا وہ یہ تھا کہ سرپرائز ہوگا۔ بس اس سرپرائز کے ساتھ بمشکل 1-2 روز ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک تمام حلقوں میں جلیل عباس گیلانی کا نام نمودار ہوا جو کہ سیکرٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں۔ ٹی وی سکرینوں پر نام آتے ہی خبر کی درستگی کو چیک کرنے کے لیے متعدد صحافیوں نے گیلانی صاحب کو مبارکباد کے پیغام بھی بھیج دیے اور انہوں نے بغیر توقف کے شکریہ ادا کیا۔ صحافی برادری میں ان کے شکریہ کے جوابی پیغامات کو سند کے طور پر پیش کیا گیا اور جب طوفان تھما تو بات آیا ہوئی کہ یہ نام پیپلز پارٹی کی جانب سے تجویز کیا گیا تھا، حتمی نہیں تھا۔ جمعرات کو جب اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض وزیر اعظم سے نگران سیٹ اپ کی مشاورت کے لیے پی ایم ہاؤس پہنچے تو ایک دم سکرینوں پر خاموشی چھا گئی کہ ابھی اندر سے کچھ نکلے گا اور پھر نکل آیا۔ اس بار چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کے نام نے ماحول ہی بدل دیا۔ اس نام کو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی تجویز سے موسوم کیا گیا۔ تاہم جب وہ ملاقات کے بعد نکلے تو انہوں نے کوئی بھی نام بتانے کی بجائے کہانی اس حد تک سادہ کی کہ 6 نام میز پر آ چکے ہیں، 3 جو ان کے تجویز کردہ تھے اور 3 وزیر اعظم کے۔ تاہم انہوں نے فہرست میں شامل نام بتائے نہیں، صرف اتنا کہا کہ کل دوبارہ نشست ہوگی۔ اس شدید تجزیہ اور تبصرہ نگاری میں کچھ ایسے نام بھی ابھرے جو زیادہ دیر تک سکرین پر رہنے کا اعزاز تو حاصل نہ کر سکے، البتہ کچھ دیر کی گردش میں ہی مبارکبادیں وصول کرتے رہے۔ ان ناموں میں نجم سیٹھی، کامران ٹیسوری، فواد حسن فواد، جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی اور جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمن رمدے شامل ہیں۔
संजीदा सियासी मुबस्सरीन का ख्याल है कि इस कदर कन्फ्यूजन की बड़ी वजह यह है कि जहां भी निगरान सेटअप के फैसले हो रहे हैं वहां से मालूमात बाहर नहीं आ रही और ये कन्फ्यूजन उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक हतमी नाम सरकारी तौर पर सामने नहीं आ जाता। दूसरी जानिब एक हल्के का ख्याल है कि राजा रियाज अहमद ने उस नाम की पर्ची अपनी जेब में डाल रखी है जो इन्हें रावलपिंडी से मौसूल हुई है। वो ऐन आखिरी लम्हात में इसे खोलकर शहबाज शरीफ के सामने रख देंगे। अबूरी वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान निगरान वजीर आजम के तकर्रुर के हवाले से आइंदा 24 घंटे में माफाहमत न हो सकी तो इसका इख्तियार दोनों के हाथ से निकल जाएगा। ताहम ज़राए का दावा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज में एक नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।